بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمد للہ. آج ہمارا علم میراث کورس کا 12واں سبق ہے. تو کل تک جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں وہ سادہ علم میراث کے مسائل حل کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا. تو آج جو ہے ذرا مشکل مسائل جو ہوں گے، مشکل مسائل سے مراد جن میں فریکشن وغیرہ موجود ہو ان کے حل کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے. مسائل وغیرہ جو ہے وہ تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، البتہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان کے حل کرنے میں. ان کے حل کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو آج جو ہے ہم ذرا جو مشکل مسائل ہے ان کو حل کریں گے. مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس توجہ سے آپ دیکھ لیجئے گا. تو آج ہم تصحیح قسم اول کے پہلے 3 اصول پڑھیں گے. تصحیح کے کل 7 اصول ہے. ابتدائی جو 3 اصول ہے آج وہ ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ تصحیح کہتے کسے ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی وارث کو پورا حصہ مل نہ رہا ہو، درمیان میں اشاریہ آ جائے، تو یہ ایک بیماری ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک بیماری ہے. اس بیماری کا علاج جو ہے وہ تصحیح ہے. اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تصحیح ہے. ٹھیک ہے. تو تصحیح کا معنی ہوتا ہے صحیح کرنا، درست کرنا. اصطلاحی مطلب ایسا عادت تلاش کرنا جس سے ہر وارث کے سہام بغیر کسر کے نکل آئے. ٹھیک ہے. آسانی کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں فریکشن کو ختم کرنا. فریکشن کو ختم کرنے کیا کہلاتا ہے بھائی؟ بھائی جواب دیں، جواب. یہ تصحیح کہلاتا ہے. یعنی فریکشن کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تصحیح کہلاتا ہے. جن کو ریاضی وغیرہ سے وابستگی ہے، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ فریکشن کا علم ہوگا. تو بہرحال یہ آسانی کے لیے میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جی، یہ اگر کسی وارث کو جو حصہ اس کو مل رہا ہے وہ پورا پورا نہ مل رہا ہو، بلکہ اس کے درمیان میں کیا آ جائے؟ کسر آ جائے، اس کے اندر اشاریہ آ جائے. 1 2 3 4 یہ پورا نہ مل رہا ہو بلکہ 1.5 مل رہا ہو، 2.3 مل رہا ہو، تو یہ جو اشاریے کا آ جانا یہ بیماری ہے. اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. علاج کس کے پاس ہے؟ تصحیح کے پاس. آج ہم سیکھیں گے. تصحیح کا لغوی معنی درست کرنا، اصطلاحی مطلب ایسا عادت تلاش کرنا جس سے ہر وارث کے سہام بغیر کسر کے نکل آئے، یعنی فریکشن کو ختم کرنا. تو یہ تصحیح ہے. یہ مزید کچھ الفاظ ان کو ہم نے سمجھنا ہے. سہام. سہام یہ سہم کی جمع ہے بمعنی حصہ. اصطلاح میں سہم اس حصے کو کہتے ہیں جو ہر وارث کو اصل مسئلہ سے یا تصحیح سے ملتا ہے. نمبر 3، طائفہ. یہ لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوگا، لفظ طائفہ. یہ طائفہ گروپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فریق کو کہتے ہیں بمعنی جماعت. ایک قسم کے ورثہ کی جماعت کو طائفہ یا فریق کہتے ہیں. ایک قسم کے ورثہ کی جماعت کو طائفہ یا فریق کہتے ہیں. مثلا ایک بندے نے 3 بیٹیاں، ایک بندے نے 3 بیٹیاں، 2 بیویاں اور 5 بھائی چھوڑے ہیں. تو یہ 3 طائفے ہو گئے، 3 فریق ہو گئے. 3 بیٹیاں، 2 بیویاں اور 5 بھائی چھوڑے ہیں. ہر طائفہ، ہر فریق میں رؤوس ورثہ کی تعداد مختلف ہے. لڑکیوں کے رؤوس جو ہے یعنی تعداد 3 ہے، بیویوں کی تعداد 2 ہے، اور بھائیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے.
اور ہر طائفے کو جو حصہ ملتا ہے وہ سہام ہے. ہر طائفے کو جو حصہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سہام ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا ہے. اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 5 بھائی ہیں. تو بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ حل کرنا ہے بھائی. بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ دو یا دو سے زیادہ ہو تو بیٹیوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے. بیویوں کو کیا ملے گا؟ اولاد موجود ہے تو بیویوں کو ثمن مل جائے گا. اور 5 بھائیوں کو کیا ملے گا؟ بھائی جو ہے آصبہ ہوں گے. بھائی جو ہے وہ کیا ہوں گے بھائی؟ وہ آصبہ ہوں گے. اب یہ ثلثان اور ثمن ہو تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے بھائی؟ 24 سے مسئلہ ہم نے اوپر سے کیا کر دیا؟ مسئلہ بنا دیا. 24 کا ثلثان کیا بنے گا؟ 16 بنے گا. یعنی 2/3 کو ضرب دیں گے 24 میں تو جواب کیا آتا ہے؟ 16. تو یہ 16 ہم نے دے دیا. ثمن کیسے نکالیں گے؟ 1/8 کو 24 میں ضرب دے دیں تو کیا نکل آئے گا؟ 3 آ جائے گا. 3 اور 16 19. تو اب ان کو جمع کر دیا، باقی کتنا بچا؟ 5. تو وہ آصبہ کو دے دیا. تو وہ ہم نے کیا کر دیا؟ آصبہ کو دے دیا. یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا. اب مزید وہ ترکہ کیسے تقسیم کرنا ہے اور فیصدی کیسے معلوم کرنی ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ مزید ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ آپ لوگ کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو بات سمجھنی ہے، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا مسئلہ یا تصحیح، یہ اس کو مسئلہ کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے 24، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مسئلہ یا تصحیح. اسی طرح یہاں پہ 3 بیٹیاں، 2 بیویاں، 5 بھائی جو ہے ان کو رؤوس کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ورثہ کی تعداد، ورثہ رؤوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نیچے جو ثلثان اور 16 لکھے ہوئے ہیں ان کو سہام کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سہام کہتے ہیں. بھائی سمجھ آ گئی؟ تو یہ 3 بیٹیاں، یہ ایک فریق ہے، ایک گروپ ہے. اس گروپ میں 3 تعداد ہے. 2 بیویاں یہ الگ فریق ہے. اور 5 بھائی جو ہے یہ الگ فریق ہے. گویا کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس 3 گروپ ہے، 3 طائفے ہیں، 3 فریق ہیں. 3 بیٹیاں الگ گروپ، 2 بیویاں جو ہے الگ گروپ، 5 بھائی جو ہے الگ گروپ. اب یہ دیکھیں، یہ 5 جو ہے، یہ 5 بھائیوں کو پورا پورا مل رہا ہے. یہ کیا مل رہا ہے؟ 5 کو 5 پہ تقسیم کریں، ہر ایک کے حصے میں کیا آئے گا؟ 1 آئے گا. تو یہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ 3 جو ہے، اس کو 2 بیویوں میں تقسیم کریں گے، پورا پورا نہیں ملے گا بلکہ درمیان میں اشاریہ آ جائے گا. تو گویا کہ یہاں پہ بیماری موجود ہے. اس دوسرے فریق میں کیا ہے؟ بیماری موجود ہے، اس کا حل کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ 16 جو ہے 3 پہ تقسیم کریں گے، درمیان میں اشاریہ آئے گا. تو گویا کہ یہاں پہ بھی بیماری موجود ہے. یہاں پہ بھی کیا ہے؟ بیماری موجود ہے. اب یہ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 گروپ میں بیماری موجود ہے. یہ کتنے گروپ میں موجود ہے بھائی بیماری؟ 2 گروپ میں. یعنی ایک سے زیادہ گروپس میں اگر بیماری موجود ہو، ایک سے زیادہ طائفے میں یا ایک سے زیادہ فریق میں بیماری موجود ہو، تو اس کے لیے تصحیح قسم ثانی کے 4 اصول ہیں. وہ جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تصحیح قسم ثانی کے 4 اصول ہیں، وہ ہم کل پڑھیں گے. آج جو ہم نے پڑھنے ہیں تصحیح قسم اول کے 3 اصول، اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی فریق میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہوتی ہے. مطلب فرض کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی 16 بیٹیاں تھیں. ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں یہ 16 کو 16 پہ پورا تقسیم کریں گے تو یہاں پہ بھی بیماری نہیں ہے، صحیح ہے، صرف یہ بیویوں میں بیماری ہے. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر ایک ہی فریق میں، ایک ہی گروپ میں بیماری موجود ہو تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو اس کے 3 علاج ہے، آج انشاءاللہ ہم اسے سیکھیں گے. تو تصحیح کی 2 قسمیں ہماری سمجھ میں آئی ہے. ایک ہی طائفہ یعنی فریق میں کثر ہو، یعنی ایک ہی گروپ میں کثر ہو، جیسے تصحیح قسم اول کہیں گے، جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے. ایک سے زیادہ طائفوں یعنی فریقوں میں کثر ہو، اس کو تصحیح قسم ثانی کہیں گے. یہ تصحیح قسم اول کے 3 اصول ہے.
اور تصحیح قسم ثانی کے 4 اصول ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کتنے اصول ہے؟ 7 اصول ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں تصحیح قسم اول کی طرف۔ اگر یاد ہو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اعداد کے درمیان 4 قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ تماثل کی نسبت یعنی دونوں بالکل برابر ہو، 2 اور 2۔ تداخل کی نسبت ایک عدد چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، چھوٹا عدد بڑا عدد چھوٹے پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہو، اسے تداخل کہتے ہیں۔ توافق کی نسبت کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کامن ڈیوائڈر ہوتا ہے، یعنی ایک تیسرا عدد ہوتا ہے جو دونوں کو تقسیم کر لیتا ہے، جیسے 4 اور 6 آپس میں تقسیم نہیں ہو رہا ہے، لیکن کامن ڈیوائڈر کیا ہے ان کے درمیان؟ مشترکہ عدد کیا ہے جو ان دونوں کو تقسیم کرتا ہے؟ 2 ہے۔ 6 کو 3 میں تقسیم کر لیتا ہے اور 4 کو 2 میں۔ اور تباین یعنی جو آپس میں ایک دوسرے پہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتے اور تیسرے پہ بھی تقسیم نہ ہو سکتے ہو۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، یہ غالباً سبق نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو تصحیح قسم اول کا پہلا اصول جو ہے یہ بہت آسان ہے، ابھی تک جو ہم پڑھتے رہے ہیں یہ تصحیح قسم اول ہی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں وہ گویا کہ تصحیح قسم اول ہی ہے۔ عدد رؤوس، عدد رؤوس یہ لفظ یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہوں گے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ عدد رؤوس اس سے مراد ورثہ کی تعداد، ورثہ کی تعداد اور سہام کے درمیان، عدد رؤوس اور سہام کے درمیان، سہام سہم کی جمع ہے، نیچے جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان اگر تماثل کی نسبت ہو، اگر تماثل کی نسبت ہو تو مسئلہ حل ہے، مزید کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عدد رؤوس کیا ہے؟ عدد رؤوس مثلا 3 ہے اور سہام بھی کیا ہے؟ 3 ہے، تو ہمیں کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، یعنی ابھی تک جو ہم نے مسائل حل کیے ہیں وہ گویا کہ یہ تماثل کی نسبت والے مسائل ہیں۔ مثلا باپ ہے، ماں ہے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ باپ کو سدس پلس عصبہ ملا، ماں کو سدس ملا، بیٹیوں کو سلوسان ملا۔ سدس اور سلوسان آتے ہیں، مسئلہ 6 سے حل کیا جاتا ہے۔ 6 کا سلوس 1 ہے، سدس 1 ہے، سلوسان 4 ہے، 4 1 5 5 اور 1 6۔ تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ عادلہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ 4 جو ہے یہ سہام ہے ہمارے پاس۔ عدد رؤوس کتنے ہیں؟ ورثہ کی تعداد 4 ہے۔ یہ باپ جو ہے اس کو تو پورا مل رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں پہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں پہ تعداد زیادہ ہو گئی نا، تو یہ 4 کو 4 پہ تقسیم کریں، ہر ایک بیٹی کو 1 مل جائے گا، مزید کسی کام کی ضرورت نہیں، بس یہاں پہ ہی معاملہ نمٹا دیں گے، یہاں پہ ہی ہم کیا کریں گے؟ معاملہ نمٹا دیں گے۔ یہاں پہ فیصد بھی نکال لیں گے ابھی اس کے بعد، اور اس کے بعد ترکہ تقسیم کریں گے۔ فیصد نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا اصول، پہلا اصول کیا ہو گیا تصحیح کا؟ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان اگر تماثل کی نسبت ہو تو مسئلہ حل ہے، مزید کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مزید کوئی کام ہم نے نہیں کرنا، مزید کوئی کام ہم نے نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی، تو یہ پہلا اصول ہے، ابھی تک جو ہم مسائل حل کرتے رہے ہیں وہ پہلے اصول کے مسائل تھے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، یہ دوسرا اصول جو ہے یہ اس کو تھوڑا ہم نے سمجھنا ہے۔ عدد رؤوس ورثہ کی تعداد اور سہام کے درمیان اگر تداخل کی نسبت ہو، اگر کس کی نسبت ہو؟ تداخل کی نسبت ہو، تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو، دو نسبتیں میں لے کے آیا ہوں، تداخل کی نسبت ہے یا توافق کی، تو اب کیا کرنا؟ تداخل کی نسبت آ جائے یا توافق کی نسبت آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عدد رؤوس کا وفق نکال کر، عدد رؤوس کا، سہام کا وفق نہیں نکالنا، کس کا نکالنا ہے؟ عدد رؤوس کا وفق نکال کر اصل مسئلہ میں، اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے 1 مرتبہ، اور پھر عدد رؤوس کے وفق کو تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ یہ اس صورت میں جب مسئلہ عادلہ ہو، اگر مسئلہ عائلہ ہو، اگر مسئلہ کیا ہو؟ عائلہ ہو، تو اصل مسئلہ میں ضرب نہیں دیں گے،
پھر عول میں ضرب دیں گے اور پھر تمام سیام میں ضرب دیں گے. یہ اصول ہے. اصول نمبر 2 دوبارہ ذکر کرنے لگا ہوں، پریشان نہیں ہونا. اس کو پریکٹیکلی حل کریں گے مزید بھی سمجھ میں آ جائے گا. عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سیام میں ضرب دیں گے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دیں گے. وفق کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. وفق کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. مزید اب دوبارہ بھی بتا دوں گا. یہ سکرین نظر آ رہی ہے سب کو صاف؟ یہ کسی کی طرف سے میسج آیا کہ سکرین نظر نہیں آ رہی؟ صاف ہے، چلے الحمدللہ. اب دیکھیں بھائی، یہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کا باپ موجود ہے. اب باپ کو کہتے ہیں ماں موجود ہے اور 8 بیٹیاں موجود ہیں. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ باپ کو کیا ملنا چاہیے. یہاں پہ جلدی جلدی بتاتے جائیں، لیٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے بھائی. باپ کو کیا ملنا چاہیے؟ سدس پلس عصبہ. وجہ بھی بتائیں، کیونکہ مؤنث اولاد ہے، 8 بیٹیاں ہیں، تو باپ کو ہم نے یہاں پہ کیا دے دیا؟ سدس پلس عصبہ دے دیا. ماں کو کیا ملنا چاہیے بھائی؟ ماں کو کیا ملنا چاہیے؟ جی، ماں کو سدس ملے گا کیونکہ اولاد میں سے ایک موجود ہے. 8 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو سدس دے دیا. بیٹیوں کو کیا ملے گا بھائی؟ بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان مل جائے گا کیونکہ 2 سے زیادہ ہے. یہ تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا. یہاں تک مسئلہ کیسے حل کر سکیں گے؟ جب آپ نے ذوی الفروض عصبات ذوی الارحام یاد کیے ہوں گے، یعنی سبق نمبر 8 تک آپ نے سنا ہوگا، یاد کیا ہوگا، تو یہاں تک مسئلہ آپ لوگ حل کریں گے. پھر اس سے اگلا پورشن جو ہے آپ کیسے حل کریں گے؟ وہ سبق نمبر 9 اور 10 آپ لوگوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا ہو، یاد کیا ہو، اور سبق نمبر 11 میں بھی پریکٹس کی ہو، پھر انشاءاللہ اس کو آپ حل کر سکیں گے. اب ہم نے وہاں پہ مسئلہ بنانے کے اصول پڑھے ہیں. مسئلہ بنانے کے اصول وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ سدس اور ثلثان آ جائے، یعنی ایک ہی فریق میں، ایک ہی گروپ میں سے آ جائے دونوں، تو ان میں سے جو چھوٹا ہوگا اس کے مخرج سے مسئلہ بنا دیں گے. تو ان میں چھوٹا کون سا ہے؟ سدس. اور ثلثان میں چھوٹا کون سا ہے؟ سدس ہے. تو سدس کا مخرج کیا ہے بھائی؟ سدس کا مخرج 6 ہے. تو مسئلہ ہم نے کیا کر دیا؟ 6 سے مسئلہ بنا دیا. 6 کا سدس کیسے نکالیں گے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 1/6 کو ضرب دے دیں 6 میں، تو 6 کا سدس نکل آئے گا 1. 1/6 کو ضرب دے دیا 6 میں تو 1 نکل آ جائے گا. ثلثان کیسے نکالیں گے 6 کا؟ 2/3 کو ضرب دے دیں 6 میں تو 4 نکل آ جائے گا. لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. لکھنے کی ضرورت محسوس تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بھائی. یہ ان کو جمع کر دیں گے. ان کو ہم کیا کریں گے بھائی؟ جمع کریں گے. 4 اور 1 5، 5 اور 1 6. اب مسئلہ بھی ہمارے پاس 6 ہے اور یہ یہاں بھی 6 ہو گئے، تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ عادلہ. عادلہ. یہاں پہ ایک جو ہے باپ کو مل جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک ماں کو مل جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 4 ہے، تو یہاں ہمارے پاس 4 ہے، 8 بیٹیاں ہیں. اب 4 کو 8 پہ ہم تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو پورا پورا حصہ نہیں مل رہا. ہر ایک کو پورا پورا حصہ مل نہیں رہا. تو اب یہاں پہ دیکھیں، ایک ہی فریق میں یہ مسئلہ آ گیا ہے. ایک ہی فریق میں، یہ ایک ہی فریق میں مسئلہ آ گیا. سلسان کو ضرب دینے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں ایک مرتبہ دیکھیں. 2/3 اس طرح لکھیں گے، 2/3 ضرب 6. یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ ٹوٹل 6 ہے تو 6 میں ضرب دینا ہے. جو بھی ہوگا 12 ہو یا 24 ہو اس میں ضرب دینا ہے. 3 کم 3، 3 دونی 6. 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 4، تو یہ سلوسان نکل آ گیا 6. ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا یہاں پہ کہ بھائی 4 کو 8 پہ تقسیم کیا تو پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو درمیان میں اشاریہ آ گیا. اور یہ ایک ہی فریق میں، ایک ہی گروپ میں آ رہا ہے. باقی جو 2 گروپ ہے، ماں اور باپ، ان کو پورا پورا مل رہا ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب ایک فریق میں یہ مسئلہ آ گیا تو اس میں تفسیر قسم اول کی طرف متوجہ ہوں گے. تفسیر قسم اول کا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تماثل کی نسبت ہو تو مزید کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. اگر تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو نکال کے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور پھر تمام سیام میں ضرب دیں گے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا 2 عدد ہے، ایک 8 عدد ہے اور ایک 4 ہے. تو
8 جو ہے 4 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے، مطلب یہاں پہ تداخل کی نسبت نکل آئی۔ نسبت کس کی نکل آئی ہے بھائی؟ تداخل کی، میرے ساتھ بولتے جائیں بھائی، کس کی نسبت نکل آئی ہے بھائی؟ تداخل کی۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ اگر عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل کی نسبت ہو، تداخل کی نسبت ہو، تو عدد رؤوس کے وفق کو لینا ہے۔ کس کے وفق کو لینا ہے؟ عدد رؤوس کے، یہ عدد رؤوس ہے ٹھیک ہے، اس کے وفق کو لینا ہے، سہام کے وفق کو نہیں لینا۔ اب وفق کیسے نکالنا ہے؟ دیکھیں، 4 کا وفق 8 اور 4 میں، 8 کو 4 پہ تقسیم کریں گے جواب کیا آتا ہے؟ 2۔ 8 کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 2 آئے گا۔ 8 کو 4 پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا 2۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس عدد کو تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا وہ عدد رؤوس وہ عدد وفق ہوگا، اس کا عدد رؤوس کا وفق ہوگا۔ میں دوبارہ یہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ بھائی یہ بیٹھیوں کا حصہ کیا تھا؟ 4 تھا، اور بیٹھیوں کی تعداد کیا ہے؟ 8 ہے۔ 4 کو جب 8 پہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ہر بیٹی کو پورا پورا ایک حصہ مل نہیں رہا، درمیان میں اشاریہ آ جاتا ہے، اشاریہ کچھ ملے گا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ عدد رؤوس اگر پورا پورا نہ مل رہا ہو تو تصحیح جو ہے، تصحیح جو ہے 1.5 نہیں ملے گا بھائی، 0.5 ملنا چاہیے۔ 4 کو 4 ہے، 4 روٹیوں کو 8 میں تقسیم کرنا ہے، 0.5 آئے گا ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا، جب پورا تقسیم نہیں ہو رہا تو ہم نے پڑھا کہ اگر ایک ہی فریق میں ایسا مسئلہ ہو، ایسی بیماری ہو، تو تصحیح قسم اول کو ہم دیکھیں گے۔ تصحیح قسم اول میں دوسرا اصول ہم نے پڑھا، عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل کی نسبت ہو یہ تو یا توافق کی، تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ تو یہاں پہ 8 اور 4 میں تداخل کی نسبت ہے، تو عدد رؤوس 8 کا وفق ہم نے نکال دیا، 2 ہے ٹھیک ہے، اس کو اوپر لکھیں گے۔ یہ عدد روز کے وفق کو کہاں پہ لکھنا ہے آپ نے؟ یہاں پہ اوپر، یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ مضروب لکھا ہم نے ٹھیک ہے۔ عدد روز کا وفق 2 نکل آ گیا، اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ پہلا کام کس میں کریں گے؟ اصل مسئلہ۔ اصل مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 6 ہے، تو 2 کو 6 میں ضرب دیا تو یہ 12 ہو جائے گا، یہاں پہ ہم نے تصحیح کے نام سے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ عدد روز کے وفق کو تمام سیام میں ضرب دیں گے۔ تمام سیام کیا ہے؟ یہاں پہ 1 ہے، 1 ہے اور 4 ہے، تو 1 میں ضرب دیں گے، 2 ایکم 2، 2 ایکم 2، 2 چکے 8 ٹھیک ہے۔ باپ کے اب کتنے حصے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، ماں کے 2 ہو گئے، بیٹیوں کے 8 حصے ہو گئے۔ 8 کو 8 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک کا پورا حصہ نکل آئے گا۔ 4 وفق نہیں آ سکتا، 4 کیسے وفق آئے گا؟ وہ آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے تیسرے عدد پہ تقسیم کیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ 2 پہ تقسیم کیا، وہ تو توافق میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ 8 جو ہے 4 پہ تقسیم ہو رہا ہے، 8 کو 4 پہ تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ 2 نکل آتا ہے۔ تو بڑے عدد کو چھوٹے عدد پہ تقسیم کر دیا تو جو جواب آئے گا وہ وفق ہوگا ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ مشکل ہماری حل ہو گئی، جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ مشکل انشاءاللہ ہماری حل ہو چکی ہے۔ جی بھائی، مشکل حل ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کسی کو مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ چلے الحمدللہ۔ تو یہ تداخل، تداخل اور عادلہ، مسئلہ کیا ہے؟ عادلہ ہے ٹھیک ہے، اور تداخل کی نسبت ہے، یہ ہم نے حل کر دی۔ اب یہ اسی کا مسئلہ ہم حل کریں گے، تداخل ہوگا اور مسئلہ عائلہ ہوگا۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ عائلہ ہوگا ٹھیک ہے۔ اب یہی وہ ہے، پریشان نہ ہوا کرے بھائی، ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو ابھی دوبارہ غور سے سنیں، دوبارہ سمجھ آئے گی۔ ہم ایک بات کو ایک مرتبہ بیان نہیں کریں گے، بار بار دیکھیں۔ تداخل ہے، نسبت کون سی ہونی چاہیے؟ تداخل کی۔ مسئلہ کون سا ہونا چاہیے؟ عائلہ۔ اب دیکھیں، متوجہ ہو جائیں سب، یہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، اس کا شوہر زوج موجود ہے، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، اور ماشاءاللہ
16 بیٹیاں موجود ہے اس کی، کتنی بیٹیاں موجود ہے؟ 16 بیٹیاں موجود ہے، اس خاتون کی 16 بیٹیاں موجود ہیں۔ اب زوج کو کیا ملے گا؟ زوج کو ربع ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ ربع دے دیا۔ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو کیا ملے گا بھائی؟ باپ کو، بھائی جلدی بتاؤ۔ سدس پلس آسابہ کیونکہ بیٹیاں موجود ہیں۔ ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے، بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا۔ اب تو آپ کو آنا چاہیے۔ یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا؟ ٹھیک ہے، 8 سبق آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے۔ یاد نہ بھی کیوں، صرف وہ جو آپ کے پاس اسباق موجود ہے PDF میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہو تو حل کر سکیں گے۔ تو یہ پھر سبق نمبر 9 اور 10، مسئلہ بنانے کا طریقہ وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا، پھر آگے حل کریں گے۔ روبو، پہلے گروپ میں سے روبو ہے، دوسرے میں سے سدس ثلثان ہے، تو مسئلہ 12 سے بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسئلہ 12 سے بنا دیا، یعنی ٹوٹل جو ہے ہم نے حصے 12 کر دیے۔ 12 کا روبو ہم نے نکالنا ہے۔ 12 کا روبو جو ہے، یہ میں یہاں پہ لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ جو جن کو صحیح طرح سمجھ نہیں آتی وہ دوبارہ سمجھ میں آئے۔ 12 کا روبو جو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ روبو کو 1/4 ایسے لکھا جاتا ہے، اور ضرب دیں گے 12 میں، یہاں پہ 12 میں، وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کس کا روبو نکالنا ہے، تو 12 کا روبو نکالنا ہے۔ تو 4 × 4، 4 × 3 = 12، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ روبو نکل آ گیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ روبو نکل آ گیا 3۔ سدس کیسے نکالیں گے بھائی 12 کا؟ 1/6 ضرب 12، 6 × 6، 6 دونی 12، تو سدس کیا ہے؟ 2 ہے، سدس 2 ہے۔ سلوسان کیسے نکالیں گے 12 کا؟ 2/3 ضرب 12، 3 × 3، 3 × 12، اور 2 ضرب 4، 8۔ تو 12 کا سلوسان کیا ہے؟ 8 ہے۔ یہ ویسے یاد بھی کر لے زبانی، 24 کا سلوسان جو ہے 16 ہوتا ہے، 12 کا سلوسان جو ہے 8 ہوتا ہے، یہ تو یاد بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اور 6 کا سلوسان جو ہے 2 ہوتا ہے، یہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذوی الفروض کو جب ہم حصہ دیں گے پھر جمع کرنا ایک مرتبہ۔ 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 اور 3 15۔ مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ 12 ہے، سہام ہمارے کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ تو کل ہم نے مسئلے کی 3 صورتیں پڑھی تھی، عادلہ، عائلہ، ردیہ۔ مسئلہ کم ہو جائے، مسئلہ کم ہو جائے اور سہام زیادہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عائلہ۔ تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ عائلہ۔ اصول میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جتنے سہام ہوں گے اسی سے مسئلہ بنا دیں گے، یہ سمپل سا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سراجی میں جب اول کا باب آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی 6 کا اول 7 بھی آ سکتا ہے، 8 بھی آ سکتا ہے، 9 بھی آ سکتا ہے، 12 کا اول جو ہے 13 بھی آ سکتا ہے، 15 بھی آ سکتا ہے، اور 24 کا اول جو ہے 27 اور 31 آ سکتا ہے۔ سمپل سا اصول میں نے آپ کو بتا دیا، جتنے سہام ہوں گے اسی سے مسئلہ بنا دیں گے۔ اب 15 سے ہم آ گئے، 15 سے مسئلہ بنا دیں گے، یہاں پہ اوپر لکھ دیا اول، یعنی مسئلہ عائلہ ہو گیا 15۔ اب یہ اصل مسئلہ 12 نہیں، اصل مسئلہ یہ ہو گیا اول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 جو ہے زوج کو مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 جو ہے باپ کو مل رہا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ 2 جو ہے ماں کو مل رہا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ عصبہ آپ دیکھیں، باپ عصبہ بھی بن رہا ہے، عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملا، ذوی الفروض سے کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملا۔ اب یہاں پہ دیکھیں بیٹیوں کا حصہ کیا ہے؟ 8 ہے۔ 8 کو 16 پہ تقسیم کریں گے تو پورا پورا حصہ نہیں ملے گا، 0.5 آئے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی ایک فریق میں یہ مسئلہ آ جائے، یہاں پہ ایک فریق میں آ گیا، تو تصحیح قسم اول جو ہے، تصحیح قسم اول جو ہے اس کے 3 اصول وہ دیکھنے ہوں گے۔ تصحیح قسم اول جو ہے اس کا دوسرا اصول ہم نے پڑھا کہ اگر عدد رؤوس یہاں پہ 16 ہے اور سہام یہاں پہ سہام 8 ہے، عدد رؤوس اور سہام میں تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو اول میں اور پھر تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ تو یہاں پہ عدد رؤوس 16 ہے اور سہام 8 ہے،
عدد रूस का वफक क्या है? 16 को 8 में ज़रब दे दें, जवाब क्या आता है? दो। तो अदद रूस का वफक दो आ गया, तो हमने ऊपर दो मजरूब लिख लिया। अब ये दो को आउल में ज़रब देंगे। दो को 15 में ज़रब दिया तो तस्वीर कितना हो गया? 30 हो गया। और फिर तमाम से आम में ज़रब देंगे। दो को तीन में ज़रब दिया, दो तिया छः, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो अठे 16। भाई ये मेरी उर्दू समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोग तो इंग्लिश में बोलते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 2 द 4। मैं वो पुराने जमाने का बंदा हूँ। हमने रियाजी उर्दू में पढ़ी थी। मेरी जुबान में ये उर्दू ही चढ़ी हुई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये 16 को 16 पे तकसीम कर दें, हर एक का पूरा हिस्सा जो है वो निकल आएगा। कोई इशू वगैरह नहीं हो, जो मुश्किल पेश आई थी, जो बीमारी पेश आ गई थी, उसका हमने इलाज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हल करने के बाद फिर फीसद भी यहाँ से निकाल सकते हैं। फीसद क्या, वो फार्मूला बता चुका हूँ। तरक्का फिर इसके बाद तकसीम करेंगे, वो भी फार्मूला बता चुका हूँ। तो ये तदाखुल की दो मिसालें हमने हल कर दी, आदिला की भी और आइला की भी। अब तवाफुक की हम हल करेंगे। ये तो तदाखुल की मिसालें थी। अब किसकी हल करेंगे? तवाफुक की। आप क्या करेंगे भाई? तवाफुक की। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? अदद रूस और सियाम के दरमियान अगर तदाखुल या तवाफुक की निस्बत हो, तो अदद रूस के वफक को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़रब देंगे। अगर मसला आइला हो तो औल में और फिर तमाम सियाम में ज़रब देंगे। तदाखुल की दोनों मिसालें हमने समझ ली। अब तवाफुक की मिसालें जो हमने समझनी है, तवाफुक की। ठीक है। तवाफुक और मसला क्या होगा? आदिला। बाप है, माँ है, 10 बेटियां हैं। बाप को क्या मिलना चाहिए भाई यहाँ पे? सुदुस प्लस आसबा। माँ को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। 10 बेटियों को क्या मिलेगा भाई? सुलुसान मिल जाएगा। मसला किससे बनाएंगे? मसला सुदुस प्लस सुलुसान, मसला 6 से बनाएंगे। 6 का सुदुस 1 है, सुदुस 1 है, सुलुसान 4 है, तो 6 हो गए। ठीक है, सिहाम भी 6 है, मसला भी 6 है। तो गोया कि ये मसला आदिला हो गया। एक जो है बाप को पूरा मिलेगा, कोई मसला नहीं, पहले फरीक में कोई इशू नहीं, पहले ग्रुप में कोई इशू नहीं। एक माँ को मिल जाएगा, दूसरे ग्रुप में भी कोई मसला नहीं। तीसरा ग्रुप जो है दो 10 बेटियों का है, जिसमें बेटियों की तादाद 10 है। उनका हिस्सा 4 है, 4 को 10 में हम तकसीम करेंगे तो पूरा पूरा हिस्सा नहीं मिलता हर एक को। ठीक है, तो बीमारी आ गई। तो एक ग्रुप में बीमारी है, तो इसका इलाज तस्हीह किस्म अव्वल के पास है। तस्हीह किस्म अव्वल का दूसरा उसूल जो है, इलाज का दूसरा तरीका जो आपको बताया था, कि अगर अददी रूस और सियाम के दरमियान तदाखुल या तवाफुक की निस्बत हो, तो अददी रूस के वफक को असल मसला में और तमाम सियाम में ज़रब देंगे। अददी रूस यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 4, इनका सहम क्या है? 4 है, तो इनके दरमियान क्या है? तवाफुक की निस्बत। तवाफुक की निस्बत है, तो तीसरा आदत क्या है? इन दोनों के दरमियान दो है। 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब 2 आता है। तो ये दो जो है ये 4 का वाफक है। 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 5। तो 10 का वाफक क्या है? 5 है। समझ आ गई? तीसरा आदत इन दोनों के दरमियान क्या है? 2 है। 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 2। तो 4 का वफक 2 है। 10 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 5। तो 10 का वफक क्या है? 5 है। हमने किसका वफक लेना है? आददी रूस का वफक लेना है। 10 बेटियों का वफक लेना है, सिहाम का वफक नहीं लेना। तो यहाँ पे हम वफक 5 लेंगे। मजदूरों किसको हमने बना लिया? 5 को, आददी रूस के वफक को। असल मसला हमारे पास क्या है? 6 है। 5 को 6 में ज़रब दिया तो क्या बन गया? तस्हीह 30 हो गया। और फिर तमाम सियाम में ज़रब दे दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 चुके 20। और 20 को 10 में तकसीम कर दिया, तो हर एक का हिस्सा निकल आएगा। फी बेटी का हिस्सा क्या आएगा? 2 निकल आ जाएगा। जो इशू पेश आ रहा था वो इशू हमारा हल हो गया। जो बीमारी पेश आई थी उसका इलाज हमने क्या कर दिया? कर चुके हैं, उसका इलाज हम कर चुके हैं। भाई समझ आ गई? ये तो आदिला की मिसाल थी। अब आइला की मिसाल देख लेते। तवाफुक होगा और आइला। ये खातून का इंतकाल हो चुका है, जौज मौजूद है, बाप मौजूद है, माँ है, 6 बेटियां हैं। जौज को क्या मिलेगा? और रुबा मिल जाएगा क्योंकि बेटियां हैं। बाप को क्या मिलेगा? सुदुस प्लस आसाबा। माँ को सुदुस।
6 बेटियों को सुलुसान। रुबो हो और दूसरे फरीक में से कोई भी आ जाए, मसला 12 से बनाया जाता है। 12 का रुबो क्या है भाई? जल्दी जल्दी बताते जाए, अब तो आना चाहिए आप लोगों को। 12 का रुबो, 1/4 को जर्ब दे दिया 12 में तो 3 निकल आ गया। 1/6 को जर्ब दे दिया 12 में तो 2 निकल आ गया। और 2/3 को जर्ब दे दिया 12 में तो 8 निकल आ गया। 8 × 2 10, 10 × 2 12, 12 × 3 15। मसला हमारे पास क्या है? 12 है और सियाम हमारे पास 15 हो गए, तो ये मसला आइला हो गया। ठीक है, तो जितने सियाम होंगे उससे मसला बना देंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया ऑल, 15 से मसला बना दिया, 12 खत्म हो गया। अब टोटल हमारे पास हिस्से क्या है? 15 है। अब ये जौज को 3 मिल रहा है, पहले फरीक को कोई मसला नहीं। 2 बाप को पूरा मिल रहा है, दूसरे फरीक में भी कोई मसला नहीं। 2 माँ को पूरा मिल रहा है, इसमें भी कोई मसला नहीं, यानी पहले 3 फरीक में कोई मसला नहीं है। 8 को 6 बेटियों पे जब हमने तकसीम करने की कोशिश की, पूरा नहीं मिल रहा, तो ये चौथा ग्रुप है, इसमें मसला आ गया। तो यहाँ पे फिर हम हमें तस्दीक इसमें अव्वल की जरूरत पड़ी। हमने देखा अदद रूस 6 है और सिहाम हमारे पास क्या है? 8 है। तो इनके दरमियान तवाफुक की निस्बत है। तीसरा आदत क्या है? 2 है। 8 को 2 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आता है? 4। तो 8 का वफक 4 है। 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 3। तो 6 का वफक क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमने अदद रूस का वफक लेना है। तो अदद रूस का वफक क्या है? अदद रूस का वफक क्या है भाई? 3 है। तो 3 को हमने ऊपर मजरूफ बना दिया। 3 को हमने औल में जर दिया, 3 को 15 में जर दे दिया, 45 बन गया। और फिर तमाम से हम में जर दिया, 3 तिया 9, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, 3 अठे 24। और 24 को 6 में तकसीम कर दिया तो हर बेटी का हिस्सा 4 निकल आ जाएगा। तो तस्हीह किस्म अव्वल का दूसरा उसूल हमने पढ़ लिया कि अगर आदद रूस और सिहाम के दरमियान तदाखुल या तवाफुक की निस्बत हो तो आदद रूस के वफक को असल मसला में और फिर तमाम सिहाम में ज़र देंगे। और अगर मसला आइला हो तो आदद रूस के वफक को अव्वल में और फिर तमाम सिहाम में ज़र देंगे। ये दूसरा उसूल भी समझ में आ गया। तीसरा उसूल भी इसी तरह है। तीसरा उसूल भी क्या है? इसी तरह है, बस ये कि तवाफुक तदाखुल की जगह तबायुन की निस्बत होती है। तदाखुल तवाफुक में तो हमने अदद रोज के वफक को ज़रब देना होता है, लेकिन तबायुन में हमें अदद रोज के वफक को ज़रब नहीं देना। जितनी तादाद होगी वो रसा की, उसी को असल मसला में ज़रब देंगे और फिर तमाम से आम में ज़रब देंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं तीसरा उसूल। अदद रूस यानी वरसा की तादाद और सियाम के दरमियान अगर निस्बत तबायुन की हो तो कुल अदद रूस को असल मसला में और फिर उसे तमाम सियाम में ज़र देंगे, यानी हिस्सों में ज़र देंगे। अगर मसला आइला हो तो औल में ज़र दे देंगे। मिसाल दे के तबायुन हो और आदिला हो। बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, 5 बेटियां हैं। बाप को सुदुस प्लस आसाबा सुदुस, 5 बेटियों को सुलतान। मसला 6 से बना दिया, 1 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 5 इनके दरमियान कौन सी निस्बत है? तबायुन है, किसी भी आदत पे तकसीम नहीं हो रहा है। तो 5 बेटियों को मजरूब बना दिया, असल मसला में जब दिया, 5 का 30। और फिर 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 चुके 20। ठीक है, 20 को 4 में जर दे दिया तो हर बेटी का हिस्सा निकल आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तबायुन की निस्बत भी समझ में आ गई। ये आइला की मिसाल हम इसकी देख लेते हैं। तबायुन और आइला, जौज है और 5 हकीकी बहनें हैं। जौज को क्या मिलेगा भाई? जौज को निस्फ मिल जाएगा। हकीकी बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान। निस्फ और सुलुसान मसाला 6 से बना दिया। ठीक है, 6 का जो है, 6 का निस्फ क्या है? 3 है। और 6 का सुलुसान 4 है। 4 और 3 जो है ये 7 हो गए, तो मसला आइला हो गया। तो हमने 7 से मसला बना दिया। अब ये देखिए, 4 5 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, इनके दरमियान निस्बत तबायुन की है। ठीक है, तो 5 को मजरूब बना दिया, 7 में जर दिया, 5 सतह 35, 5 दिया 15 और 5 चौके 20। 20 को 5 में जर दे दिया तो हर बहन का हिस्सा जो है 4 निकल आ जाएगा। इसको 4 5 पे तकसीम करेंगे ना, 4 निकल आता है गालिबन।
تو یہ تصحیح کے 7 اصول جو ہے، 3 اصول ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تماثل کی نسبت، کوئی کام نہیں کرنا۔ تداخل توافق کی نسبت، عدد روز کے وفق کو اصل مسئلہ اور پھر تمام سیام میں ضرب دیں گے، یا آول میں اور تمام سیام میں ضرب دیں گے۔ تباین کی نسبت، عدد روز کے کل عدد روز کو اصل مسئلہ اور تمام سیام میں ضرب دیں گے، یا آول میں اور پھر تمام سیام میں ضرب دیں گے۔ اب اس انہی اصول کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، وَلَهُ سَبْعَةُ اصول، یعنی اس تصحیح کے 7 اصول ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ سَبْعَةُ اصول، تصحیح کے کتنے اصول ہیں؟ 7 اصول۔ ثلاثتن، ان میں سے 3 جو ہے، بین السہام والرؤوس، سہام اور رؤوس کے درمیان میں، یعنی عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ وہ اربعۃ، اور 4 جو اصول ہے جس کو ہم نے کل پڑھنا ہے، بین الرؤوس والرؤوس، اس میں عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ نمبر 1، فَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُنْقَسِمَةً عَلَى الرُّؤُوسِ، فَإِنْ كَانَتْ، بس اگر ہو سہام منقسمتاً، تقسیم ہونے والی، علی الرؤوس، رؤوس پر، وہ رسا کی تعداد پر، یعنی سہام جو ہے وہ رسا کی تعداد پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہو، بلا کسر، بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی اشاریہ کے، فلا حاجت الی الضرب، تو ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنِ انْكَسَرَ، وَإِنِ انْكَسَرَ، اور اگر کسر آ جائے، اگر اشاریہ آ جائے، علی طائفۃ واحدۃ، ایک ہی طائفہ میں، ایک ہی گروپ میں، جیسا کہ ابھی تمام مثالوں میں ہم نے پڑھا ہے، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ایک ہی گروپ میں کیا آ جائے، کسر آ جائے، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا توافق، پہلا اصول جو ہے یہ اوپر والا ہو گیا، ٹھیک ہے، سادہ مسائل۔ دوسرا اصول، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ، اگر ان کے درمیان توافق ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، توافق میں تداخل بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، تداخل، ایک توافق ایک توافق حقیقی ہوتا ہے، اور ایک توافق حکمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، توافق حقیقی اور ایک توافق حکمی، تو یہ تداخل جو ہے یہ توافق حکمی میں داخل ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ، اگر ان کے درمیان توافق ہو، فَضْرِبْ، تو آپ ضرب دے دیجئے، وفق عدد رؤوس، عدد رؤوس کے وفق کو۔ کون سی عدد رؤوس کے وفق کو؟ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ، جن کے سہام پر کسر واقع ہوا ہے، کس میں ضرب دینا ہے؟ فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں، او فی عولہا، یا اس کے عول میں، ثم ضرب ہو فی سیام، پھر اس کو سیام میں ضرب دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ، اگر ان کے درمیان تباین کی نسبت ہو، فَضْرِبْ كُلَّ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ، تو کل عدد رؤوس کو ضرب دینا ہے، کس کے؟ من انکسرت علیہم السیام، جن میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، جن کے اوپر سیام میں کسر واقع ہو رہا ہے، اصل مسئلہ میں، او فی عولہا، یا عول میں، ثم ضرب ہو فی السیام، پھر اس کو ضرب دینا ہے سہام میں، پھر اس کو ضرب دینا ہے سہام میں۔ تو یہ تصحیح کے کتنے اصول ہو گئے بھائی؟ 3 اصول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول تماثل کا، دوسرا اصول توافق تداخل کا، تیسرا تباین کا۔ یہ جو مثالیں آپ لوگوں کو حل کروائی ہے، ان مثالوں کو آپ لوگ دوبارہ خود حل کر لیجئے گا، یہ آپ لوگ ان تمام مثالوں کو کیا کریں؟ خود حل کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ کا کافی ٹائم لیا، امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا، سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی دی تو تصحیح قسم ثانی کے 4 اصول پڑھیں گے، تصحیح قسم ثانی کے 4 اصول پڑھیں گے۔ یہ ہماری پریکٹس بھی چل رہی ہے پرانے مسائل کی، اور آگے نئی نئی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ الحمدللہ آپ کا علم میراث مکمل ہو چکا ہے، علم میراث کیا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ آگے مزید کوئی نئی باتیں نہیں ہے، باتیں یہی پرانی ہے، ان کو مختلف انداز سے ہم نے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے نسبت دیکھی ہے سیام اور عدد روز میں، آگے ہم نے عدد روز کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے۔ توافق کی نسبت ہوگی تو یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، تماثل کی نسبت ہوگی تو کسی عدد کو آپ ضرب دیں گے، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ میں، تمام سیام میں۔ اور اگر تداخل کی نسبت ہو تو بڑی عدد کو ضرب دینا، اصل مسئلہ میں، تمام سیام میں۔ اور اگر توافق کی نسبت ہو
تو पहले अदद के वफ़क को दूसरे में और फिर इनके मजमूए को तीसरे में और फिर तमाम से आम में और असल मसला में ज़र देना है। तबायुन की निस्बत हो तो कुल अदद रोज़ को दूसरे अदद में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और फिर असल मसला में तमाम से आम में ज़र देना है। ये वो है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि रियाजी के सवालात ऐसे होते हैं, जब तक आप अपने हाथ से हल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आती। मुझे याद पड़ता है जब हम नाइन्थ में पढ़ते थे, हमारे उस्ताद थे तारिक फरीद आवान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमा दे। वो उन्होंने हमसे टेस्ट लिया तो हमने वो सारे सवालात वगैरह हल किए हुए थे कॉपी से देख के, वो कि भाई इस तरह फार्मूला है, ये फार्मूला लगता है। अब जब वो रिजल्ट आया तो मेरे नंबर बहुत कम आए थे। मैं बड़ा परेशान हूँ, साथ भी परेशान कि भाई क्यों इतने कम आए, तो आप तो पढ़ते थे। तो फिर सर ने हमें कहा कि भाई ये रियाजी के सवालात को कम अज कम 3-4 मरतबा हल नहीं करेंगे ये जहन में नहीं रहते हैं। तो इसको हल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इनको आप हल करें, ये जो मसाइल मैंने आपको करवाएं, इनको आप बस खुद हल करें आप, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, जज़ा खैर नसीब फरमा दे। अगर कोई सवाल पूछना है